میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے، آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں. ظاہر میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائی، لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات. اب میں ان کا کوئی جواب بھی لے کر آیا ہوں. جی جی. اور ان کا یہ کہنا ہے، اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی عقلی مطالبہ ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا شاہد آفریدی ہے، یہ کوئی اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے، اس کو کوئی گلی کا بچہ کہے کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کھیلو، میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کہاں سے سیکھے ہیں کرکٹ کو، کہاں کھیلتے ہیں آپ، کون سے گراؤنڈ میں. بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھیں، کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے، آپ تو انجینئر ہیں. ان سوالات کا کیا جواب دیں گے بفور یو چیلنج دیم؟ یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیے، اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی. ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، کرکٹر کی مثال دینا، ڈاکٹر کی مثال دینا، انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. تو دین کا بیسک نالج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی. ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے، کنتم خیر امۃ، پوری امت. اچھا، دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پوری ڈگری لینی ہے، اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں، انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان. 1000 آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. اس کی تشریح تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں، اس میں تو وہ میرے اسٹوڈنٹ بنیں گے. تو اس کی بنیاد پہ کیا میں جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ ان کو سائنس آتی ہے، مجھے بتائیں. انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، میں اپلائیڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے. آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تقی عثمانی صاحب؟ جی میں آگے آ رہا ہوں. تیسری بات، آج اگر کوئی مفتی سورج گرہن اور چاند گرہن کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرہن کس وقت لگتا ہے اور سورج گرہن کس وقت لگتا ہے، کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے، آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سائنٹسٹ نہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میرے فیکٹس سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں. یہی کہے گا نا. یہ تو نہیں کہے گا میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اس کو بیان ہی نہیں کروں گا. اسی طریقے سے ایک اور مثال، مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل یونٹ وہ کاریگر تھوڑا سا ٹیڑھا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے، تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سیدھا کرو. آگے سے کہا تیرے پاس ڈگری ہے، یہ کام تو میرا ہے. کہ یار ڈگری کو چھوڑو، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے. تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے، اشرف تھانوی رسول اللہ کفر ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، یہ میرا بنیادی عقیدہ ہے. پانچویں دلیل، اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ. لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا. اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں، اس ریفرنس کو چیک کریں. ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں. چھٹی دلیل دیکھیں، میں ایک ترتیب سے صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی. اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے، انجینئر صاحب کریں تو نہ لے. اور ساتویں دلیل، جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے، چلے طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے، یہ 7 دلائل ہے. 6 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. 7ویں دلیل یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹیو ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. مجھے بتائیں، آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں، وہاں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کریں. آپ بات کو چیلنج کرو. اگر میں کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو، حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو. چونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ نکلا ہے اور ہم نے چھپایا ہوا تھا. اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے نا، ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، ان کے ماننے والے. تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کیوں نہیں مانتے؟ ڈگری مان لی. 8ویں دلیل، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. مجھے بتائیں، کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تو مشرک ہے. اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول. ڈگری کو چھوڑ دیں وہ تو اسلامی مشکوک مانتا ہے. میں نے 8 دلائل آپ کے سامنے رکھے کہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں. تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے؟ ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علی السلام کے اوپر. تو ان کا یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا، اور سب کا مطلب تنقید ہے. اور یہ وہ جملہ جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تقی عثمانی صاحب نے رٹوا دیا. یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر، یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے. اچھا جی، 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا، یعنی بنو امیہ کا حاکم، اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو. اس میں الفاظ ہیں کہو لعن اللہ ابا تراب. اللہ اکبر. بخاری میں سب کے الفاظ تھے، مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعن اللہ ابا تراب نقل کیا، لہذا سب کا ترجمہ ہے لعنت. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ سب تنقید ہوتی تھی، اور میں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اس نے جھوٹ اپنی پبلک کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا، لعنت نہیں ہوتی تھی. وہ حدیث مسلم میں 6229 تھی، اس میں واضح موجود تھا لعن اللہ ابا تراب. اگر تو تقی عثمانی نے یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس نے منافقت کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں تو حافظ